کیا مسلمان اور مومن میں کوئی فرق ہے؟ کیا مومن وہ ہے جو ایمان لے آیا اور مسلمان وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد زیادہ نیک اعمال کرے؟ دیکھیے، قرآن مجید اور احادیث میں یہ لفظ بطور ٹرم ایک اصطلاح کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے اور لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی ڈکشنری میں اس کے کیا معنی ہے۔ تو لغت میں ایمان اور اسلام میں فرق ہے، مسلم اور مومن میں۔ ایمان کا مطلب ہے عقیدہ جس کا صحیح ہو، یعنی عقیدہ اللہ پر ایمان لے آئے، وہ اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر۔ اور اسلام کا مطلب ہے ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اسلام کے حوالے کر دے، یعنی اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ تو مسلم کا مطلب یہ ہوا اس یعنی ڈکشنری کے معنی کے لحاظ سے جو عملی طور پر پریکٹیکلی اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر دے، یعنی جو پریکٹیکلی مسلم ہو۔ اور مومن کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا عقیدہ درست ہو۔ تو یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ تو جہاں قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو وہاں تو ہم ان کا الگ الگ معنی کریں گے، جیسے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، قرآن میں آتا ہے ایمان والے مرد اور عورتیں اور مسلم مرد اور مسلم عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے جنت میں اچھے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہاں ایمان اور اسلام چونکہ ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مرد جو مومن تھے، یعنی ان کا عقیدہ درست تھا، یہ چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور مسلمین کا مطلب اسلام پر پریکٹیکلی یعنی عمل بھی کرتے ہوں وہ، تو یہ لوگ ان کے لیے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے کہا، یا جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو ایمان لے آئے بلکہ کہو اسلمنا۔ اسلمنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کیا ہوا ہے۔ ولما دخلت الایمان فی قلوبہم، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی جیسا مضبوط پختہ عقیدہ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو انہوں نے اسلام کے حوالے کیا ہوا، یعنی ظاہری طور پر کچھ احکام ہیں جو اسلام کے جن کو یہ فالو کرتے ہیں، دل میں وہ مضبوطی نہیں ہے۔ اگر اس سے منافق مراد لیں تو اس کا مطلب ہوگا دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ کمزور ایمان والی مراد لیں تو مطلب جو ایمان کا لیول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اسلام کا مطلب کیا ہوا؟ ظاہری طور پر، یعنی اسلام کے احکام پر عمل کرنا، چاہے حقیقت میں دل میں عقیدہ پورا مضبوط ہو یا نہ ہو۔ تو اس سے آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ظاہری احکام۔ تو دونوں پر عمل ضروری ہے، دل میں بھی ایمان ہونا چاہیے اور اسلام بھی ہونا چاہیے، یعنی پریکٹیکل مسلمان ہونا چاہیے انسان، اور عملی طور پر اسلام کے احکام کو فالو بھی کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو آیت ہے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس کا ترجمہ جو محقق مفسر ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور ایمان کے تقاضوں پر پورے اترنے والے مرد، یعنی اسلام کے کام کرنے والے مرد، یعنی عمل بھی کرنے والے مرد اور عمل کرنے والی عورتیں۔ تو مسلم اور مسلمات کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جب ہے جب دونوں اکٹھے استعمال ہوں گے تو پھر دونوں کا الگ الگ مفہوم۔ لیکن اگر یہ اکٹھے استعمال نہیں ہو رہے تو پھر قرآن میں یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جہاں مسلم کہا ہے قرآن نے تو وہاں وہ مسلم مراد ہے جو مومن بھی ہو، اور جہاں مومن کہا ہے قرآن نے تو اس مومن سے وہ مومن مراد ہے جو مسلم بھی ہو۔ تو یہ پھر ٹرم جو ہے نا، یہ مسلمان کو مومن بھی کہا جاتا ہے، مسلمان کو مسلم بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ فوکس قرآن نے یہ کیا ہے کہ اس کو مسلم کہا جائے۔ یعنی نارملی جب ہم کسی مسلمان کی بات کرتے ہیں جس کا عقیدہ بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو تو اس کو مسلم کہا جائے گا، مومن کی ٹرم استعمال نہیں کی جائے گی عام حالات میں۔ اس کی دلیل بھی سورہ حج کی آیات ہیں، ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو ایز اے نیم ہماری جو پہچان ہے وہ مسلم ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو مسلم ہی کے لفظ سے ہمیں اپنی پہچان کرانی چاہیے۔ اور مسلم کے لفظ میں عام حالات میں مومن خود بخود داخل ہے، یعنی ایمان کے ساتھ جو عمل کرے گا اس کو مسلم کہا جائے گا۔ تو اس لیے عام حالات میں تو یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں مسلم کے لفظ کو ہمیں یوز کرنا چاہیے جو ہماری پہچان ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں اکٹھے استعمال ہو رہے ہیں تو ان سے پھر لغوی معنی مراد ہوتا ہے، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوتا۔ تو وہاں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان کا تعلق عقیدے سے اور اسلام کا تعلق ظاہری طور پر اسلام کے کام جو عمل ہے اس کو فوکس کرنا۔